جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے گزشتہ روز 17 جولائی کو، اس میں انہوں نے مارکہ مار لیا۔ 20 حلقوں میں یہ انتخابات ہوئے اور اس میں سے ابھی تک 15 حلقوں میں پی ٹی آئی کو سیٹیں مل چکی ہیں۔ ایک سیٹ پہ البتہ ابھی تک کنٹروورسی ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی ان کو مل جائے، لیکن فی الحال جو ہے نتیجہ الیکشن کمیشن سے ملا وہ یہی ہے کہ 15 سیٹیں پی ٹی آئی کی، 4 مسلم لیگ نون کی اور 1 آزاد امیدوار کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ تبصرہ کروں، تھوڑا سا ایک دیکھ لیتے ہیں فیکٹس کیا ہیں۔ ان تمام 20 حلقوں میں جو ٹوٹل آبادی بنتی تھی دوستو ووٹرز کی، وہ تقریباً 93 لاکھ تھی، اور ان 93 لاکھ میں سے 46 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 50% سے تھوڑا سا کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ تو جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 50% کے لگ بھگ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم تھا۔ اب ان جو 46 لاکھ ووٹ پڑا ہے، اس میں سے اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 46.8% وہ ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 22 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، اور اسی طرح پی ایم ایل این کو جو پڑا ہے وہ 39%، تقریباً اس سے تھوڑا سا زیادہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کو جو ووٹ پڑا ہے تقریباً 18 لاکھ، اور اسی طرح جو پھر آزاد امیدوار ہیں ان کا اگر آپ کہہ لیں تو 4 لاکھ، اور پھر ٹی ایل پی کو تقریباً 2 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا ہے۔ تو یہ تو اوور آل سچویشن ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ لوگوں کا اتنا رجحان نہیں ہوتا، ووٹر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ایک لحاظ سے، اگر اس کو کوئی انڈیکیشن آپ سمجھیں تو لوگوں کا اس طرح ایک بھاری جو اکثریت ہے 50% سے زیادہ، انہوں نے اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا۔ تو یہ آپ اب اسی کیا وجوہات ہیں یہ تو الگ ہے۔ ایک تو ضمنی انتخابات میں لوگوں کی دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اس ضمنی انتخابات میں دلچسپی کم نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان نے ایک لحاظ سے اس کو جہاد قرار دے دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے، تو ووٹر ٹرن آؤٹ تو کم نہیں ہونا چاہیے تھا، ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو بالکل جو ہے لائف اور ڈیتھ کا معاملہ بنا دیا گیا تھا، پولیٹیکل لائف اینڈ ڈیتھ کا۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہے، گو کہ اگر آپ پچھلے ضمنی انتخابات سے مقابلہ کریں تو شاید ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور جس طریقے سے اب پنجاب گورنمنٹ تبدیل ہوگی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ کثیر تعداد ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے اس پولیٹیکل پروسیس سے لگتا ہے کہ زیادہ خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، اور ان کو ابھی بھی کوئی یقین نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک عنصر ہے جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آبویسلی خبروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہ حمزہ شریف جو ہیں وہ تو پہلے ہی ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پہ شاید کام کر رہے ہیں، تو اب ان اینی کیس جو ہیں پرویز الہی صاحب، وہ لگتا یہی ہے کہ اگلے چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پہلے جو ہے پنجاب بھی چونکہ نہیں ہوگا، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا بھی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، تو اس وجہ سے اب سینٹر کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ گورن کرے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، گو کہ اس زمانے ہی بڑی ٹینشن ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنا وقت پورا کر لیا 5 سال۔ لیکن اب چونکہ حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں، اس وجہ سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ شاید مشکل ہو جائے، اور یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جلد اناؤنس ہو جائے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہوگی کہ فوری طور پہ جو ہے الیکشنز کروائیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اب وہ چاہیں گے کہ اکنامکلی کچھ ڈیلیور کر جائیں، کیونکہ انہوں نے سخت فیصلے لیے IMF کے حوالے سے، اور پھر گیس اور پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس حوالے سے، اور جو ایک افراط زر آیا ہے، انفلیشن آیا ہے، تو اس سے، اور چونکہ یہ لوگ آئے تھے کہ مہنگائی کے خلاف انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی تھی، یا مہنگائی ہٹاؤ تحریک تھی، تو ان کے آنے سے جو مہنگائی ہوئی وہ تو اپنے بیانے سے بالکل ہٹ کے ہو گیا۔ اس لیے لوگوں نے ایک قسم کا ریونج بھی لیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو چلیے عمران خان کا نیریٹو تو سمجھ میں آتا ہے، خودداری، آزادی، سوورنٹی، وہ تو ایک پولیٹیکل ریٹرک چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو آئے تھے مہنگائی ہٹاؤ کے قصے میں، تو آپ نے جو مہنگائی دی ہے اس کا تو کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان نے پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ابھی انہوں نے 17-18 روپے کم کیا، تو وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر چیزوں کی اشیاء خور و نوش کی جو چیزیں بڑھی ہیں ان کی قیمتیں، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بڑا پہلو PMLN کے میرے سمجھتا ہوں اگینسٹ گیا۔ دوسرا آبویسلی شہباز شریف صاحب، یہ ایک موروثی سیاست کی بھی جو بیماری ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں اور دوسری طرف حمزہ شہباز ہیں، تو یہ بھی اب لوگ تھوڑا بہت موروثی سیاست کے خلاف بھی اپنی آواز اٹھانے لگے ہیں، اور یہ دیکھ کر مجھے تو ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے اگر موروثی سیاست کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے نا کہ یہی لوگ، ہم پچھلے کئی سالوں سے بتایا جا رہا تھا، پہلے میمو گیٹ تھا، اس کے بعد پھر کیری لوگر بریمن ایکٹ میں جو کچھ کیری لوگر بل میں جو کچھ ہوا، پھر ڈان لیگس آئیں، اور پھر جو کرپشن کے پاناما لیگس میں کرپشن کے کیسز چلے، تو یک وہ جو سارے کرپٹ کوٹ آن کوٹ لوگ تھے وہ ہمیں حکومت میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں کو یہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور نہ ہوا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کل تک جو لوگ ہم کہہ رہے تھے کہ کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آج وہ ہم پہ کس طرح گورن کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک ریئیکشن تو آیا، اور پھر اس ریئیکشن میں دیکھیے نا یہ بھی ہوا کہ شہباز شریف سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کے بیٹے سلمان شہباز وہاں موجود ہوتے ہیں، یا حسین بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر ٹرکی جاتے ہیں تو مین ٹیبل پہ سلمان شہباز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مفرور ہیں، 16 بلین روپے کا معاملہ ہے ان کے خلاف۔ تو یہ بھی لوگ اب سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک لحاظ سے مشکل ہے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا۔ اور پھر تیسرا آبویسلی ایک لحاظ سے سری لنکا کی صورتحال بھی لوگوں کے سامنے تھی کہ یہ ملک دیوالیہ کہیں نہ ہو جائے ان کے ہوتے ہوئے۔ تو ایک لحاظ سے اس کا تو اب مجھے نہیں پتہ، اس کو جج کرنا بہت مشکل ہے کس حد تک وہ ریلیونٹ ہے، لیکن یہ جو 2-3 باتیں میں نے پہلے کہیں وہ یقینی اعتبار سے ان کا تو اثر ہوا ہے ان ضمنی انتخابات میں۔ اب کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ اب چونکہ PTI کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فوری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو چونکہ اس وقت ایک اور معاملہ بھی جو بہت اہم ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی اکتوبر نومبر میں فیصلے ہونے ہیں، خاص فیصلے ہونے ہیں، تو اس وجہ سے بھی، اور شاید جو ہے PMLN کی حکومت چاہے گی کہ اپنے پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر، اور ایک لحاظ سے اگلے 1 سال محنت کر کے کچھ اکنامکلی ڈیلیور کریں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ، اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل الیکشن ہو جاتا ہے اگلے سال تو اس میں یقینی اعتبار سے جو ہے PMLN جو ہے PTI کو کامیابی ہوگی۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے مراحل طے کرنے ہیں اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے، تو اٹس ناٹ اے شو ان کہ PTI نے جنرل الیکشن جیتنا ہے۔ گو کہ PMLN وغیرہ کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن اگر وہ اکنامکلی کو ڈیلیور کر پاتے ہیں اگلے 1 سال میں، اور پنجاب کی حکومت کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو ٹینشنز تو رہیں گی، عمران خان نے تو نیریٹو اپنا بلڈ کرنا ہے، اس کو سسٹین بھی رکھنا ہے، لیکن ایک وقت پہ ان کو بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ PTI کا معاملہ بھی کچھ یہی ہے کہ ان کو، عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے PTI کو تھوڑا سا انسٹیٹیوشنلائز کریں، ان کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ منظم کریں گراس روٹس لیول تک۔ اور جو ہے، اور مجھے اس بات کی بہت بہت خوشی ہے کہ کم از کم جو ٹرن کورٹس ہیں جن کو ہمارے ہاں لوٹا کہا جاتا ہے، ان کا بھی ایک لحاظ سے ایک حوالے سے احتساب ہوا، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔
اور ایسے لوگوں سے بھی جس سے پولیٹیکل سسٹم آپ کا پورا خراب ہو جاتا ہے، ویشیٹ ہو جاتا ہے، پورا گندہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی نجات دلانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر موروثی سیاست پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے کسی نہ کسی حد تک، تو اس سے بھی اگر جان چھوٹ جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو ایک اپنا ایک پلان آف ایکشن ان کے پاس ہونا چاہیے جب وہ نیکسٹ ٹائم حکومت میں آئیں، کہ کیا کیا ان کا کس کس ایریے میں کیا کیا کرنا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گیون سرکمسٹانسز میں فارن پالیسی، اکنامک جو ہے ان کے پاس ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے۔ فارن پالیسی میں کیا کیا وہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے جو عمران خان نے نیریٹو بلڈ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایک ٹیم ایسی ان کو بنانی چاہیے، کور گروپ 20-25 لوگوں کا، جو ان کو ایک پلان آف ایکشن بنا کے دیں جب وہ حکومت میں جب بھی آتے ہیں۔ یہ لیکن ابھی کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ سیاست میں ایک ہفتہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کجا کے ایک سال، اور تو اس لیے ابھی کچھ، اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹر جو ووٹ پڑا ہے اس میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابھی بھی تقریباً 22 لاکھ کے مقابلے میں 18 لاکھ ووٹ پی ایم ایل این نے لیا ہے۔ تو ابھی پوری طرح جو صورتحال جنرل الیکشن میں واضح ہوگی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال آئی وش دا پی ٹی آئی ونس اگین آئی کانگریچولیٹ دیم، کو دوبارہ مبارکباد، اور لیٹس ہوپ کہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کو، ہماری اکانومی کو استحکام کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔